ہم ایک قدیم اور پراسرار داستان کا جائزہ لے رہے ہیں، شمبلا۔ یہ ہمالیہ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ایک مقدس ریاست ہے جو صدیوں سے دنیا کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سکون، روحانی حکمت اور خوشحالی کا دورہ ہے۔ شمبلا کو اکثر ایک مثالی ریاست کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سکون، علم اور روحانی ہم آہنگی کی حکمرانی ہے۔ یہ نام سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے امن کی جگہ، خوشی کا منبع۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست دنیاوی مسائل سے دور ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں حکمت پروان چڑھتی ہے اور دکھوں کا کوئی وجود نہیں۔ کہانیوں کے مطابق شمبلا ہمالیہ کے پہاڑوں میں کہیں واقع ہے، ایک ایسی وادی جسے دنیاوی نگاہوں سے چھپایا گیا ہے۔ کیا شمبلا ایک حقیقی جگہ ہے، ایک روحانی استعارہ، کچھ اور؟ آئیے اس کے رازوں کو دریافت کرتے ہیں۔ تبت کے بدھ مت کے مطابق شمبلا ایک پوشیدہ ریاست ہے جو برفانی پہاڑوں اور پراسرار توانائی کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تصویریں اسے ایک سرسبز وادی کے طور پر پیش کرتی ہیں جہاں صاف شفاف دریا بہتے ہیں، ہریالی چھائی ہوئی ہے اور اس کے مرکز میں سونے کا شہر موجود ہے۔ صدیوں سے محققین اور جستجو کرنے والے اس کے مقام کا اندازہ لگاتے رہے ہیں۔ کیا یہ تبت میں ہے، منگولیا میں، بھوٹان میں؟ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک متوازی دنیا میں موجود ہے جس تک رسائی صرف روحانی بیداری کے ذریعے ممکن ہے۔ شمبلا کی یہ جغرافیائی تفصیل صرف ایک پوشیدہ جگہ ہی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کی علامت بھی ہے۔ شمبلا کی کہانی تبت کے بدھ مت کی مقدس تعلیمات کلچکر تنترا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ قدیم متن شمبلا کو ایک ایسی ریاست کے طور پر بیان کرتا ہے جہاں روحانی بیداری اور حکمت اپنے عروج پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا انتشار، لالچ اور اخلاقی زوال کی لپیٹ میں آ جائے گی تو شمبلا کے ایک عظیم بادشاہ رودرا چکرین کا ظہور ہوگا۔ وہ ایک عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہالت کو شکست دیں گے اور دنیا میں امن اور ہم آہنگی بحال کریں گے۔ بدھ مت میں اس پیش گوئی کو ایک روحانی استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت اور ہمدردی کی منفی طاقتوں پر فتح کی علامت ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں شمبلا مغربی محققین، روحانی ماہرین اور مہم جوؤں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ روسی تھیوسوفسٹ ہیلینا بلاواٹسکی اور آرٹسٹ نکولس روریچ نے شمبلا کو ایک حقیقی جگہ کے طور پر مشہور کیا۔ روریچ نے وسطی ایشیا میں شمبلا کی تلاش کے لیے مہمات کی اور اسے انسانیت کی روحانی ترقی کی کنجی قرار دیا۔ آج بھی شمبلا کو جدید فلموں، کتابوں اور کہانیوں میں ایک پراسرار اور متاثر کن مقام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شمبلا ایک حقیقی جگہ ہے جو ابھی دریافت نہیں ہوئی، جبکہ دیگر اسے ایک روحانی بیداری کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ تبت کے لاما سکھاتے ہیں کہ شمبلا دل و دماغ میں ایک ایسی حالت کی نمائندگی کرتا ہے جہاں سکون اور حکمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شمبلا کے لوگ نہ صرف روحانی طور پر اعلیٰ تھے بلکہ انہیں حیرت انگیز ٹیکنالوجیز کا علم بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمبلا کے باشندے وقت کے سفر اور ٹیلی پیتھی جیسی صلاحیتوں میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجیز انہیں دنیا کے مستقبل میں جھانکنے اور ایک دوسرے سے بغیر بولے بات کرنے کی طاقت دیتی تھیں۔ یہ علم کیسے ممکن تھا؟ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ شمبلا کے لوگ چنتامنی پتھر کی توانائی اور اپنے روحانی علوم کو ملا کر ان صلاحیتوں کو ممکن بناتے تھے۔ چنتامنی پتھر ایک ایسا پراسرار جواہر جسے قدیم بھارت میں روشنی کا منبع کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر ایک زبردست توانائی رکھتا تھا جو کسی بھی خواہش کو پورا کر سکتا تھا، بشمول لامحدود زندگی۔ یہی وجہ تھی کہ جرمنی کے آمر ایڈولف ہٹلر دوسری جنگ عظیم کے دوران چنتامنی پتھر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ہٹلر یقین رکھتا تھا کہ یہ پتھر دنیا پر مکمل قبضہ اور لافانی زندگی کی طاقت دے سکتا ہے۔